السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فضائل اعمال پر ہونے والے اعتراض کا جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ امام نووی شافعی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ محدثین اور فقہا اور ان کے علاوہ علماء نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل اور ترغیب اور ترہیب میں جائز اور مستحب ہے، جب کہ وہ حدیث من گھڑت نہ ہو۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان علماء اکرام نے بھی یہی لکھا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی موضوعات کبیر صفحہ نمبر 5 اور شرح نقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر، امام حاکم ابو عبداللہ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490، علامہ سخاوی القول بدی صفحہ نمبر 196، حافظ ابن تیمیہ حنبلی فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39۔ غیر مقلدین بنام اہل حدیث حضرات بھی اس اصول سے متفق ہیں۔ چنانچہ شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی نذیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265، نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب صفحہ نمبر 879، ان کا شمار غیر مقلدین کے اکابر میں ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں، ان کو لکھنے والے مبشر احمد ربانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اخبار الحدیث 15 شوال سن ہجری 1346، حافظ محمد لکھوی احوال الاخرس صفحہ نمبر 6، مولانا عبداللہ روپڑی صاحب فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا بھی اسی اصول کو تحریر فرماتے ہیں۔ آخر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے اور معمولی ضعف قابل تسامح ہے۔ باقی صوفیہ کرام رحمہ اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ظاہر ہے تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ فضائل اعمال صفحہ نمبر 384، رسالہ فضائل نماز باب صوم، کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات صفحہ نمبر 65، فضائل درود صفحہ نمبر 56۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کوئی ضعیف حدیث نقل بھی کی ہے تو اس کے نقل کرنے کے بعد عربی میں ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت شیخ نے تو بڑی حکمت اور بصیرت سے کام لیا ہے، اس لیے کہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا یہ فن علماء کے متعلق ہے۔ حضرت شیخ نے جس کا کام اسی کو ساجے پر عمل کرتے ہوئے اس کو عربی میں لکھا تاکہ عوام الناس اس بحث میں دخل اندازی نہ کر سکے، اور جو باتیں عوام کے متعلقہ تھیں ان کو حضرت شیخ نے اردو میں لکھا تاکہ کسی کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضرت شیخ کی مذکورہ بالا عبارات سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ حضرت شیخ نے صرف معمولی ضعف والی گنتی کی چند روایات نقل کی ہیں۔